من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج الحمدللہ تعالی 13 ربیع الثانی شریف 1446 ہجری یعنی ربیع الثانی شریف کی 13ویں شب 1446 ہجری بمطابق 16 اکتوبر سن 2024 بروز بدھ ہم اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کے اندر حاضر ہیں۔ آج سے تقریباً 4 برس قبل یعنی آگے جو جمادی الاخر کا مہینہ آنے والا ہے، یعنی ابھی ربیع الثانی شریف ہے نا، پھر جمادی الاول جمادی الاخر، اس کے اندر 1442 ہجری کے اندر ہم نے درس حدیث شریف کا آغاز کیا تھا۔ تقریباً 1600 کے قریب ہماری روایات مکمل ہو چکی ہیں، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ تقریباً 1600 کے قریب جو ہماری روایات میں نے درس دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سارے کا سارا ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ گو کہ مختلف پیجز کے اوپر ہے، کچھ یوٹیوب چینل کے اوپر ہے، کچھ فیس بک پیجز کے اوپر ہے، کچھ مختلف جگہ کے اوپر ہے۔ بہرحال چلو، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ کے اوپر ہم جمع کر لیں گے، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کہ میں نے کچھ پیجز چینلز چیک کیے تھے، تو پہلی جو احادیث مبارکہ ابتدائی یعنی حدیث جبریل یا پہلی 2-3 روایات وہ نہیں ہیں اس کے اندر۔ تو میں نے کافی عرصے سے یہ ارادہ کیا ہوا تھا، تقریباً 2 سال ہو گئے میں ارادہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو حدیث جبریل یا حدیث نیت کے متعلق جو حدیث پاک ہے، اس کا درس انشاءاللہ تعالی دوبارہ دے دیں گے، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ریکارڈ ہوا ہو، ضائع ہو گیا ہو، اس طرح بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے ریکارڈنگ نہ ہوئی ہو، تو میں نے کہا کہ چلو انشاءاللہ تعالی اس کو دوبارہ کر لیں گے۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے متعلق بھی میں نے گفتگو کرنی تھی۔ تقریباً 2-3 برس قبل میں نے ان کے اوپر جو ان کی سوانح عمری تھی وہ میں نے بیان کر دی تھی مختصراً 18-20 منٹ کے اندر، وہ موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ سن سکتے ہیں۔ پھر کسی شخصیت کا تعارف تب مکمل ہوتا ہے کہ جب اس کے عقائد اور نظریات کو بھی اچھے انداز کے اندر بیان کر دیا جائے۔ تو پھر رات جو گزشتہ رات تھی تو میں نے گھر کے اندر ہی بیٹھ کر وہ گفتگو بھی کر دی ان کے عقائد کے متعلق۔ اور ابھی جو بات رہ گئی ہے، یہ ابتدائی جو احادیث مبارکہ ہیں، 3-4 احادیث مبارکہ، ان کا درس باقی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آج کی نشست میں ہو جائے گا۔ اور ایک درس اصول حدیث کے اوپر بھی ہونا چاہیے، اصول حدیث کے اوپر بھی ایک درس ہونا چاہیے، یعنی حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، حدیث حسن کیا ہوتی ہے، حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے۔ یہی مشکات شریف ہے، چونکہ اس کا مقدمہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، تو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اس کے اوپر ہم گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی، ٹھیک ہے۔ ایک نشست کے اندر ہوا 2، باقی جو ہم کتاب الاستسقاء تک ہم باب الاستسقاء تک ہم پہنچ چکے تھے، کتاب الصلاۃ ہی ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر جا کر میں نے وہ روک دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلا جو درس ہوگا تو وہ اصول حدیث کے اوپر ہوگا، چاہے 1 ہوتے ہیں 2 ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ہم واپس اپنی جگہ کے اوپر چلے جائیں گے۔ دیکھیں، یہ حدیث پاک میرے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی جو مشہور حدیث ہے، تمام ائمہ محدثین کے نزدیک صحیح ہے، اور تمام ائمہ محدثین کہ تمام محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا ہے، اور یہ حدیث پاک اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ آگے جو حدیث جبریل آ رہی ہے وہ بھی احادیث مبارکہ میں سے اہم ترین حدیث مبارک ہے، اور یہ بھی احادیث مبارکہ میں سے اہم ترین حدیث مبارک ہے۔ انما الاعمال بالنیات سے اس علم مبارک یعنی علم حدیث کا آغاز کیوں کیا جاتا ہے؟ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو آپ کی نیت ہوتی ہے اغراض کے شائبے سے اس کو پاک کر لیں،
اور اسی طریقے سے معاوضہ اور ستائش اس کے خیال سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ گویا کہ اس علم کی طرف آنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف آنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہاں پر خلوص کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، علم پڑھ لیا منزل پھر بھی نہ ملی، عمل کر لیا منزل پھر بھی نہ ملی۔ منزل کب ملتی ہے؟ جب اس عمل کو آپ خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر کر لیتے ہیں، اس عمل کو آپ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کر لیتے ہیں۔ یہ بہت سارے فوائد کے اوپر مشتمل یہ حدیث مبارک ہے، اور یہ حدیث اصول دین میں سے ایک عظیم اصل ہے۔ بعض علماء نے اسے نصف علم قرار دی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ نصف علم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اعمال کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر ایک قلبی اعمال اور نمبر دو بدنی اعمال۔ اور قلبی اعمال کے اندر چونکہ نیت کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو نصف علم قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر یوں کہیں کہ اعمال قلبی ہوں یا اعمال جو ہیں بدنی ہوں تو ان کے پیچھے کار فرما اصل جو چیز ہوتی ہے نیت ہوتی ہے۔ تو اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ یہ حدیث پاک پورے کا پورا دین ہے، پورے کا پورا، یعنی یہ نصف علم نہیں ہے، سارا علم اور پورا دین اس حدیث پاک کو اگر آپ قرار دیں تو محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی بھی گنجائش ہے۔ یعنی بعض علماء تو اس کو نصف علم دین کا قرار دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں پورے کا پورا، سارے کا سارا علم دین اسی کے اوپر ہے۔ اور امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دین کے 70 ابواب ہیں، اور 70 ابواب کے اندر دین کے کتنے ابواب ہیں؟ 70 ابواب ہیں، اور 70 ابواب کے اندر اس حدیث پاک کا دخل ہے۔ یعنی حدیث پاک کے 70 اجزاء آپ کریں نا تو ان کے اندر یہ پیچھے یہی حدیث پاک کا فرما آپ کو نظر آئے گی۔ بہرحال یہاں پر 70 ابواب محدث دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ 70 کا جو لفظ ہے نا تو یہ کثرت عدد کے لیے کلام عرب کے اندر بولا جاتا ہے۔ یعنی اس سے مراد 70 کے عدد کی تخصیص نہیں، حصر مراد نہیں ہے، بلکہ 70 سے مراد، جس طرح آپ کسی کو کہتے ہیں یار یہ بات میں تمہیں کروڑ دفعہ سمجھا چکا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے گن کے ان کو کروڑ دفعہ کہی ہوتی ہے یا 1000 دفعہ کہی ہوتی ہے، اس کا مطلب میں کئی دفعہ کہہ چکا۔ یعنی بہت سارے دین کے ابواب کے اندر اس حدیث پاک کا کیا ہے؟ دخل ہے۔ اچھا، اب چونکہ اس کے اوپر یہ ابتدائی گفتگو مختصر ہو گئی، اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک اعمال نیتوں کے اوپر موقوف ہیں۔ وانما لامرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے کہ جو اس نے نیت کی ہے۔ وانما لامرئ ما نوى وانما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان ہجرت الی دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرت الی ما ہاجر الیہ، یعنی جس نے اللہ رسول کی طرف ہجرت کی نیت کی تو اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے، اور جس نے دنیا کی طرف ہجرت کی کہ اسے حاصل کرے یا کسی عورت سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی کہ جس کے لیے اس نے نیت کی ہے۔ یعنی کیا ہے؟ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیات کے اوپر ہے۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیات کے اوپر ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے تو تھوڑا بہت دیگر جو کتب حدیث کے اندر یہ روایت آئی ہے تو اس کے تھوڑے الفاظ مختلف بھی ہیں، بہر المعال، رزلٹ، نتیجہ، ثمرہ سب کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ قول اور فعل اور عبادات کے اندر، قول، فعل اور عبادات کے اندر غایت یہ ہے، انتہا درجے کی بات یہ کہ اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں، جو مقصود لذات ہی ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو مقصود لذات ہی نہیں ہوتے بلکہ مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتے ہیں، جیسے نماز کے لیے وضو کرنا۔ یعنی وضو مقصود لذات ہی نہیں ہے بلکہ وضو ذریعہ ہے کس تک پہنچنے کا؟ نماز تک پہنچنے کا۔ اب نماز کے لیے تو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت ہونا ضروری ہے۔ نماز کے لیے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ یہ اس کے حکم کی بجاوری ہے، اس کی خوشنودی ہے، تو یہ نیت ایک دل کا فعل ہے، لہٰذا یہ ہونا ضروری ہے۔ اب جو وضو ہے،
اگر وضو وہ آپ نے بغیر نیت کے بھی کر لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول یہ ہے کہ آپ کا وضو ہو جائے گا، بغیر نیت کے بھی ہو جائے گا، یعنی آپ نے نیت نہیں کی اسے پاکی حاصل کرنے کی تو تب بھی آپ کو پاکی حاصل ہو جائے گی، یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ لیکن جو چیز مقصود ہے، جو چیز مقصود ہے، جو چیز کیا ہے، جو چیز مقصود ہے وہ مقصود کیا ہے؟ نماز ہے، یعنی عبادت مقصودہ جو ہوتی ہے یاد رکھیں کہ اس کے اندر نیت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے بغیر نیت کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضا، حکم کی بجا آوری کی آپ کی نیت نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ اس کا کوئی ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا، اس کا کوئی ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ یعنی ثواب مرتب تب ہوتا ہے کسی فعل کے اوپر جب وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، آپ نے اس کی نیت کی ہو، اور نیت دل کا فعل ہوتا ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہ ساتھ لے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے کہیں پر نیت کی ہو، نیت زبان سے دہرائی ہو۔ نیت دل کا فعل ہے، اگر زبان سے دہرا دیا جائے تو اچھی بات ہے، اگر زبان سے دہرا دیا جائے تو اچھی بات ہے۔ اچھا، اب دوستو خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس فعل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کے حکم کی بجا آوری کی آپ نیت نہیں کریں گے، یاد رکھیں اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ ثواب تب ہی آپ کو ملے گا کہ جب آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے لیے خالص کریں گے، نیت آپ کریں گے۔ جس چیز کی آپ نیت کریں گے وہی چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی، جس چیز کی آپ نیت کریں گے۔ یعنی ایک دیکھیں نا، بظاہر ایک عام سا کام ہوتا ہے، عام سا روزمرہ روٹین کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کی نیت شامل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جاتی ہے، اچھی نیت آپ کر لیتے ہیں، تو اس نیت کی وجہ سے وہ کام بہت ہی بلند ہو جاتا ہے، وہ چیز ثواب ہو جاتی ہے، وہ چیز نور و نالا نور ہو جاتی ہے، اس چیز کا آپ کو ثواب مرتب ہوتا ہے، ثواب آپ کو ملتا ہے، آپ کے نامہ اعمال کے اندر اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو سادی سی بات، اس لیے جو محدثین علماء گزرے نا، صوفیاء کرام، وہ صوفیاء کرام اس طرح کرتے تھے کہ نیتوں کے اوپر بڑا زور دیتے تھے۔ نیتیں جو بری ہوتی تھیں نا، ان نیتوں کو خالص کرنے کے لیے، یعنی ان کی نیت خالص کرنے کے لیے کہ تمہاری نیت تو یہ ہے نا، تو اب یہ تمہاری اس نیت کو موڑ کر میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رخ کرتا ہوں، بڑی اس کے اوپر محنت کیا کرتے تھے۔ یہ جو خانقاہوں کا وجود آپ کو نظر آتا ہے نا، آج کل تو نام نہاد رہ گئی ہیں، جو پرانی خانقاہیں ہوتی تھیں اس کے اوپر باقاعدہ ارادہ اور نیت جو قلب، اس کے اوپر بڑا زور دیا جاتا تھا۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں، میرے ایک جمعے کا خطبہ غالباً امام غزالی کی منہاج العابدین سے میں نے دیا تھا، اس کے اندر میں نے یہ بات کہی تھی لوگوں کو، میں نے کہا اپنی نیت خالص کرنے میں بے شک گھنٹہ لگ جائے ایک کام کا، 2 گھنٹے لگ جائیں، لیکن آپ اپنی نیت کو خالص کریں، آپ اپنی نیت کو کیا کریں؟ خالص کریں۔ اب دیکھیں میں اس کی چھوٹی چھوٹی چند ایک باتیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں، ایک شخص ہے مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے، مسجد میں آ کے وہ بیٹھا ہے، جب مسجد میں آ کے بیٹھا ہے اس کا بیٹھنا ویسے ہی بیٹھنا ہے، جب اس نے نیت کوئی نہیں کی آ کے بیٹھ گیا ہے، اس نے نیت اس کی کچھ بھی نہیں ہے، بس ویسے ہی آیا ہے، وضو کیا ہے نہیں کیا ہے، آ کے مسجد کے اندر بیٹھ گیا ہے، تو اس کو کوئی ثواب بھی نہیں ہے، اس کو اس کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں کہ وہ ایک اچھی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے اندر بیٹھ، جب اس نے نیت کوئی نہیں کی اس کو کوئی ثواب نہیں ہے۔ اچھا، اب اس نے اس طرح کیا کہ اس نے ایک نیت کر لی، عمل اس کا ایک ہی ہے، یعنی مسجد کے اندر آنا، عمل اس کا ایک ہی ہے، مسجد کے اندر آنا۔ اب اس نے نیت کر لی، کیا نیت کر لی؟ اس کو ثواب ملے گا۔ نیت اس نے کر لی کہ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور جو شخص مسجد میں آتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ گھر ہیں، لہٰذا جو بندہ مسجد کے اندر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضیافت کرتے ہیں، بس یہ نیت کرتا ہے تو نور و نالا نور ہو گیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے کہ وہ
اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ضیافت کرے۔ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا، اس کے بعد اس نے ایک دوسری نیت کر لی کہ میں نماز کا انتظار کروں گا، یعنی بیٹھنے کے ساتھ یہ نیت بھی کر لی کہ اگلی نماز کا میں انتظار کروں گا، کیونکہ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا گویا کہ نماز کے اندر ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس کو حدیث مبارکہ کے اندر یہ انگلیاں ڈالنے، مختلف قسم کی حرکتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، حضور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرو اور مرابط اختیار کرو، اور مرابط سے بعض مفسرین نے انتظار نماز مراد لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا خطاؤں کے مٹنے، گناہوں کی معافی، بلندی درجات کا موجب ہے، اور تکرار کے ساتھ فرما کہ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یعنی یہی مومن کی انتظار گاہ، یہی مومن کی انتظار گاہ۔ دو نیتیں ہو گئیں۔ تیسری نیت اس نے، یعنی پہلی نیت تو یہ کی کہ اللہ تعالیٰ مہمان، میں اللہ کا مہمان ہوں، اللہ مہمان نوازی میری کرے گا، اللہ کا گھر ہے۔ دوسری نیت کر لی نماز کے انتظار کی، اور تیسری نیت اس نے کی ہے کہ مسجد میں جا کر بیٹھتا ہوں تاکہ میرے جو اعضاء ہیں، جوارح پارٹ آف باڈیز ہیں، میرے ناک، میرے کان، میری آنکھیں، میری آنکھیں برائی دیکھیں گی نہیں، میرے کان برائی سنیں گے نہیں، ٹھیک ہے، میرے ہاتھ برائی کو پکڑیں گے نہیں، میرے پاؤں برائی کی طرف چل کے نہیں جائیں گے، میں ان سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ یہ ایک تیسری نیت ہے، ہو گئی، ٹھیک ہے، سمجھ۔ چوتھی نیت اعتکاف کی، یعنی دیکھیں نا گلی کوچوں کے اندر یہ چیزیں برائیاں پائی جاتی ہیں نا، تو بندہ نیت کر لے، اس نیت کے ساتھ مسجد آ جائے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں گا، نور و نالا نور ہے، اس کا اس کو ثواب ملے گا۔ اب چوتھی چیز کیا؟ اعتکاف کی، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک ایک گھڑی کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، یعنی وہ موقع جو اعتکاف ہے نا، ایک ہوتا ہے نا فرضی اعتکاف، یعنی جو آپ منت مان لیتے ہیں، اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، نظر مانتے ہیں، اور دوسرا اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جو رمضان المبارک کا مسنون اعتکاف ہوتا ہے، اور یہ نفلی جو اعتکاف ہوتا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لہذا آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ اچھا، پانچویں نیت کہ میں مسجد کے اندر جاؤں گا، مسجد کے اندر صلاۃ والسلام اور مسنون جو دعائیں، یعنی مسجد کے اندر داخل ہونا، پھر درود شریف پڑھنا، باہر نکلنا درود شریف پڑھنا، اس کی نیت کرے، بے حد ثواب اس کو ملے گا۔ کتنی نیتیں ہو گئیں؟ 5۔ چھٹی نیت کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، مسجد کے اندر بیٹھوں گا، اللہ کی یاد، اللہ کے قرآن کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت، خلوت کے اندر بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، کیونکہ روایات کے اندر آئے کہ جو شخص صبح کو ذکر اور تذکیر کے لیے مسجد میں جاتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، یعنی صبح اس نیت سے مسجد میں جاتا ہے ذکر کرنے کے لیے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو قوم اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں بیٹھ کر تلاوت قرآن اور درس و تدریس کا کام کرتی ہے، اس کا درجہ اس کے سوا نہیں کہ ملائکہ انہیں رحمت خداوندی میں چھپا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سن لیں، جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر تلاوت قرآن اور درس تدریس کا کام کرتی ہے، اس کا درجہ کیا ہے کہ ملائکہ انہیں رحمت خداوندی کے اندر چھپا لیتے ہیں۔ یعنی چھٹی نیت کیا کرے؟ درس و تدریس کی، اللہ کا ذکر سننے کی، نیک لوگوں کی مجالست۔ اور 7ویں نیت حج اور عمرہ کی نیت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور مسجد میں جائے اور نماز ادا کرے، اس سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 8ویں نیت علمی افادہ اور استفادہ، ٹھیک ہے، یعنی مسجد کے اندر بیٹھوں گا، علم کی بات سنوں گا، علم کی بات کروں گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس چیز کی نیت۔ برادر دینی کی نیت، یہ 9ویں نیت آ گئی، برادر دینی کی نیت، ٹھیک ہے، راہ خدا کے اندر ان کی نصرت کرنا۔ اور 10ویں نیت ہر آنے والے کو سلام کرنا۔ 11ویں نیت تفکر اور مراقبہ، امور آخرت کے اندر مشغول ہونا، گناہوں کے اوپر استغفار کرنا، دل جمع، یعنی دل ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائے، مختلف تفکرات سے آزاد ہو جائے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ یہ تقریباً دیکھیں نا، عمل ایک تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ 10-11 چیزیں جو محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اشرۃ اللمحات کے اندر لکھی ہیں، وہ میں نے آپ کو گنوا کے بتا دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ۔ اب آج اس بات کو سمجھ گئے، یہ 10-11 چیزیں محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے گنوائی ہیں۔ دیکھیں، ایک عمل تھا،
اور اس عمل کی بدولت کیا ہوا، وہ آپ کا بیٹھنا نیت کے بغیر جو ہوتا تو کچھ بھی آپ کو وصول نہ ہوتا۔ اب اس ایک عمل کے ساتھ، عمل ایک ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کی نیت جو ستھری ہوئی اور مختلف نیتیں جو آپ نے کی ہیں، جو حضرت صاحب نے گنوائی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک کے اوپر ہوں، تو آپ کا وہ بیٹھنا نور علی نور بن گیا، اور جولی کے اندر بہت ساری خیرات آپ لے کے آ گئے، اور کرامن کاتبین جو آپ کا لکھتے ہیں انہوں نے آپ کی لکھائی کر دی ہے، آپ کی نیکیاں لکھ لیں اپنے پاس۔ آپ سمجھ گئے ہیں نا، آپ سمجھ گئے اس بات کو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ اچھا، اب یہ بات تو کی ہے نا حضرت صاحب نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب ایک دو باتیں میں آپ کو اپنی بھی سنا دیتا ہوں، اپنی طرف سے بھی سنا دیں۔ دیکھیں، میرا ایک دوست ہے، میں ویسے اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں، کوئی نیت نہیں کی، میں اس کو فون کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار میں تیرے پاس آ رہا ہوں، بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں ادھر ادھر کی دو باتیں کر لی، کوئی ثواب نہیں ملا، لیکن اسی عمل کو میں خالص کر لیتا ہوں اللہ کے لیے کہ ایک مسلمان بھائی کی زیارت، یعنی دیکھیں نا، مسلمان مومن کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے مومن کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے۔ تو اب دینی بھائی کی زیارت کی میں نے نیت کر لی، ساتھ یہ نیت بھی کر لی کہ اس کے ارد گرد پڑوس کے اندر جو لوگ بیمار ہیں ان کی عیادت بھی کر لوں گا، اس کی والدہ کے متعلق میں نے یہ سنا تھا، اس کی بھی نیت کر لوں، وہ بیمار ہے اس کی بھی نیت کر لیتا ہوں، اس کے بچوں کو دیکھ لوں گا خیریت سے ان کے بچوں کو کچھ تحفہ دے دوں گا، میری جیب کے اندر جو 100 50 1000 500 میری توفیق ہے ان کے ہاتھ کے اوپر رکھوں گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس عمل کے ساتھ جس وقت یہ آپ کی نیتیں مل گئی نا، آپ اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے۔ آج کل یہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آج کل جو لوگ کرتے ہیں نا بدلہ، یعنی جنازے کے لیے گئے بدلہ کیا، عیادت کے لیے گئے بدلہ کیا، تو بدلے میں آپ کو وہی ملا جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری نیت عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی یا دنیا حاصل کرنے کی ہے تو بس پھر وہی بات ہے، دنیا حاصل کرے کہ نکاح کرے، یہ بس پھر وہی چیز تمہیں ملی۔ اللہ رسول کی نیت کریں گے ہجرت کی تو اللہ رسول کی طرف ہجرت کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ میں کئی دفعہ اپنی تقریروں کے اندر، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں لوگوں کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ اپنی نیت خالص کریں، بدلے کے لیے یہ کام نہ کریں۔ صوفیاء کرام اسی لیے نیت خالص کرنے کے اوپر لوگوں کی، اپنے مریدوں کی تربیت فرماتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے اس کے اوپر۔ دیکھیں نا، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، ہمارا گاؤں ہے نا، یہ مثال آپ کو دیتا ہوں، یہاں پر اس طرح کوئی عورت فوت ہو گئی ہے، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی بڑا فوت ہو گیا، تو اب اگر وہ ہمارے گھر کے اندر آئیے تو ہماری خواتین بھی اس کے پاس جائیں گی، اگر وہ نہیں آئی یہ بھی نہیں جائیں گی۔ کوئی خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع کے اوپر بھی بدلہ ہی کیا جاتا ہے، یعنی اس نے خوشی کے اندر، وہ میری خوشی کے اندر آئی تھی، میں اس دفعہ عورتیں کہتی میں بھی ان کو بلاؤں گی، پھر پورا بدلہ، لین دین میں بھی بدلہ کرتے ہیں، پورا بدلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، کسی نے آ کر اس کی ہاتھ کے اوپر 500 روپے رکھا ہے، یا اسی طریقے سے میرے بیٹے کی شادی ہے، کسی نے سلامی اس کو 1000 روپے دیے، میں بالکل وہی نوٹ کر لوں گا، پھر اسی طرح پورے کا پورا وہ 1000 روپے میں جا کے ان کے ہاتھ کے اوپر رکھوں گا۔ خواتین بھی پورا بدلہ کرتی ہیں، کہیں جائیں بدلہ دینے کے لیے، وہ آئی تھی اس خوشی کے اوپر، میرے گھر کی چھت پڑی تھی، لنٹر پڑ، یہ چینی لے کر آئی تھی۔ ہمارے علاقے کے اندر یہی رواج ہے کہ جس وقت یہ گھر کی چھت جس کو لنٹر کہتے ہیں نا، یہ پڑ جائے نا تو لوگ چینی لے کر آتے ہیں، یہ چینی لے کر آئی تھی، میں بھی چینی لے کر جاؤں گی۔ اچھا، اس نے اگر چینی کے ساتھ روح افزا کی بوتل بھی، یہ بھی اسی طرح کریں گے، اسی طرح کوئی اور کھانے پینے کی چیز وہ لے کر، یہ بھی اسی طرح جائیں گے۔ میں نے خود دیکھا یہ پورا بدلہ کرتے ہیں، جو وہ لے کر آئی ہے یہ خواتین وہ لے کر جائیں گی۔ مرد بھی اسی طرح کرتے ہیں، سلامی کے اندر جو جس نے میرے بیٹے کو جو کچھ تم نے دیا تھا وہی واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح جنازوں کے اندر دیکھیں، جنازوں کے اندر بھی اسی طرح ہوتا، کوئی آیا میں بھی آؤں گا، نہیں آیا میں بھی نہیں جاؤں گا، کل ہمارے بھی فوت ہوئے تھے، آپ نہیں آئے تھے، میں بھی نہیں آؤں گا۔ اچھا، دفن کے اندر جو شریک ہوتے ہیں پھر اس کے دفن تک شریک ہوتے ہیں، جو صرف جنازہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں ان کا صرف جنازہ پڑھا جاتا ہے، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں، لیکن اکثریت اسی طرح یہ کرتے ہیں۔ چلو اتنی گنجائش ہو سکتی ہے کہ کوئی جنازے کے اندر آیا تھا تو یہ جنازے کے اندر جا کے چلو دفن تک بھی شریک ہو گیا، لیکن نہ آنے والی بات، اس کے اندر کوئی، ان کے اندر پکی برابری ہے کہ کوئی نہیں آیا تو میں نے۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کتاب الجنائز ساری سیاستوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں، بخاری کو، ترمذی کو، ابن ماجہ شریف کو، مستدرک پاک کو اٹھا کے دیکھیں، حضور نے کیا فرمایا کہ جو بندہ جنازے کے اندر شریک ہوتا ہے اس کو ایک کی رات کا ثواب ملتا ہے،
اور جو دفن کے اندر بھی شریک ہوتا ہے اس کو 2 کی رات کا ثواب ملتا ہے، اور 2 کی رات کی مثال حضور نے فرمایا جس طرح یہ پہاڑ، یعنی پہاڑوں جتنا ثواب وہ بندہ لے کے آتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں نا، صرف نیت آپ کے بدلے کی تھی، تو آپ بتائیں اس پہاڑوں جتنے ثواب سے آپ محروم رہ گئے کہ نہیں رہ گئے؟ پھر اس میت کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ کیوں میت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 100 افراد ایک روایت میں آتا ہے، دوسری روایت کے اندر آتا ہے 40 افراد، یہ بھی کتاب الجناز کے اندر موجود ہے، اور ایک روایت کے اندر 3 صفوں کا ذکر بھی ہے کہ جو بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ استشفاء کرے، اللہ سے طلب کرے، مغفرت طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لیکن مجھے بتائیں آپ تو خدا کی رضا کی نیت کے لیے آتے ہی نہیں، دعا کرنا اس میت کو بخشوانا تو آپ کی نیت ہوتی ہی نہیں ہے، تو خود پہاڑوں جتنے ثواب سے بھی آپ محروم رہے، اور ساتھ کیا کیا؟ اس میت کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی کی۔ اسی طرح خواتین کا جو میں نے کہا نا، یہ دیکھیں نا، کسی کو کچھ دینا، دودھ کا گلاس دینا، کسی کو چینی، کسی کو کھانے پینے کی چیز، کسی کو کچھ 1500، یہ سب صدقہ ہوتا ہے، سب صدقہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس کی نیت کر لیں، اس کی خوشی کے لیے دعا کر دیں، اس کی خوشی میں شریک ہونے کی دعا کر دیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی مومن کو کوئی خوشی ملے تو اس کو مبارکباد دو، جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر لو، 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق، جو مریض کی عیادت کرتا ہے۔ تو یہ نیتیں آپ کر لیں تو یہ پہاڑوں جتنا ثواب اور اتنی بڑی فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں، لیکن آپ بدلے کی نیت کرتے ہیں تو سب کچھ سے آپ محروم رہ جاتے ہیں، تو پیچھے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ وہ بدلہ رہ جاتا ہے۔ بس یہی ہے حدیث پاک کا انما الاعمال بالنیات کا یہی مفہوم ہے، اگر آپ ذہن کے اندر رکھ سکیں تو۔ دیکھیں نا، میرے بچے ابھی سسرال کے اندر ہیں، کل میں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی زندگی ان کو لینے کے لیے، تو اب میں ان کو لینے کے لیے، ویسے عام روٹین ہے نا، میں جاتا ہوں، جا کے بچوں کو لے آتا ہوں، بات ختم ہو گئی، لیکن اب میں اس طرح کروں کہ ابھی رات کا وقت ہے، میں نیت کر لوں، مجھے کل پتہ چلا ہے کہ فلاں بندہ فوت ہوا ہے، وہ راستے کے اندر ہی پڑتا ہے، میں نیت کر لوں کہ میں اس طرح کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی جا کے اس کی دعائے مغفرت کروں گا، ان کے گھر والوں سے تعزیت کروں گا، یعنی چلو دعا تو یہاں بھی ہو سکتی ہے، یعنی تعزیت ہوتی ہے، یہ ڈھارس بندانا، حوصلہ بندانا جس کو کہتے ہیں، وہ میں ان کے ساتھ تعزیت کر لوں گا۔ راستے کے اندر قبرستان آتے ہیں، میں ان کے لیے دعا کر لوں گا، راستے کے اندر مجھے جو بہن بھائی راستے کے اندر ملیں گے میں ان کو سلام کر لوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بازار کے اندر جاؤں گا، وہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی پہلی جلد کی آخری حدیث پاک کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وله الحمد، جس کو آپ چوتھا کلمہ کہتے ہیں، یہ بندہ پڑھ لے تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میری ساس ہے، میرے اوپر اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کا مجھے رشتہ دیا ہے، اس کے ساتھ میں دعا سلام کروں گا، اس کے لیے یہ فروٹ میں لے کے چلا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ میرے اس فعل سے خوش ہوگا۔ تو مجھے بتائیں، ایک سفر ہے نا، عام روٹین کا، یہ 15 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد آنا جانا، یہ تو لگا ہی رہتا ہے۔ تو دیکھیں نا، میں نے نیت، یہ جو نیت ہے میں نے کی ہیں، تو یہ سفر نور و نالا نور ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ خیریت ہو گئی نا ساری نا۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک عمل کے ساتھ نیت جس وقت جڑ جاتی ہے، اچھی نیات اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، مختلف نیتیں جڑ جاتی ہیں، تو اس عمل کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ عمل محدود ہوتا ہے، عمل محدود ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے محدود سا، لیکن اس کے ساتھ نیتیں جڑتی ہیں، مختلف نیتیں اس کے ساتھ خیر کی نیت جڑتی ہے، تو اس عمل، اس کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر اس کا وہ کیا کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف کیا ہے؟ اس کا مفہوم مخالف یہ کہ نیت الکافر شر من عملہ، کہ کافر کی جو نیت ہے اس کے عمل سے زیادہ شریر ہے، کیونکہ اس کی نیت جو ہوتی ہے نا، نیت وہ بری ہوتی ہے نا، عمل تو اس کا بھی محدود ہوتا ہے، لیکن یہ جہنم کے اندر جو ہمیشہ رہیں گے کافر، کس وجہ سے رہیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو معاملات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے، یعنی دیکھیں ان کو 1000 سال بھی خدا زندگی دیتا، خدا 1000 سال، تو وہ اللہ کا انکار ہی کرتے ہیں۔ ان کی نیت یہ بات ہے کہ ہمیشہ ہم نے انکار ہی کرنا ہے، ہمیشہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ انکار ہی کرنا ہے، لہٰذا اس نیت کی وجہ سے ان کا وہ زیادہ، ان کے عمل سے وہ اس کی نیت زیادہ شریر ہو گئی۔ ورنہ دیکھیں نا، پھر انصاف کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ جتنی دیر اس نے انکار کیا، جتنی دیر اس نے انکار کیا، اتنی دیر اس کو جہنم کی سزا دی جاتی، باقی معاملات روک دیے جاتے۔ لیکن چونکہ اس کی نیت ہمیشہ کی تھی کہ اس نے ہمیشہ خدا کا انکار ہی کرنا ہے، ہمیشہ کفر ہی کرنا ہے، لہٰذا اس کا جو عمل ہے وہ تو محدود ہے، لیکن اس کے عمل سے اس کی نیت زیادہ شریر ہو گئی، اشر
زیادہ شریر ہو گئی کہ اس کے اندر ہمیشگی پائی جاتی تھی، اس کے اندر دوام پایا جاتا تھا۔ تو نیت المؤمن خیر من عملی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس حدیث کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے اور اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ضعیف ضرور ہو سکتی ہے، موضوع نہیں ہے، موضوع نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، آپ کو بات یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی۔ اب آگے بڑھیں۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا فرمایا کہ انما لامرئ ما نویٰ، جو شخص جو نیت کرتا ہے اسی کے لیے وہی ہے۔ فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کی اللہ اور رسول کی خاطر، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت ہو گئی اللہ اور رسول کی خاطر، یعنی دنیا کی اس کی کوئی نیت نہیں تھی، اللہ رسول کی خاطر ہجرت کرنا مقصود تھا۔ دیکھیں ہجرت دو طریقے سے ہجرت ہوتی ہے نا، اپنے مکان کو چھوڑ دینا۔ یہ بھی چلو میں تھوڑا آپ کو یہ لفظ سنا دیتا ہوں کہ آپ سن لیں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات پکی پکی بیٹھ جائے کہ لغت میں ہجرت کا معنی ہوتا ہے ترک اور قطع۔ ہجرت کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ترک اور قطع۔ اور شرع شریف کے عرف میں رضائے الہی کی خاطر ایک سرزمین سے دوسری سرزمین کی طرف چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر جو ہجرتیں واقع ہوئی ہیں وہ دو، ایک تو خوف سے امن کی جگہ کے اندر صحابہ پاک منتقل ہوئے، جس طرح مکہ سے بعد صحابہ پاک مدینہ طیبہ آ گئے تھے اور بعد صحابہ پاک حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ یہ امن سے، خوف سے امن کی جگہ کے اندر منتقل ہونا۔ پھر دوسری ہجرت وہ تھی کہ جو دار کفر سے دار السلام کی طرف تھی، یعنی آقا علیہ السلام مدینہ پاک کے اندر چلے گئے، وہاں پر آپ کے قدمین طیبین جم گئے، استحکام حاصل ہو گیا، اور مکہ کے اندر کیا تھا؟ کفر تھا، تو دار السلام سے دار الکفر کی طرف ہجرت کرنا، دار الکفر سے دار السلام کی طرف ہجرت کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دو قسم کی ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہجرت خوف سے امن کی طرف، خوف سے امن کی طرف، اور دوسری دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف۔ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمانا کہ لا ہجرت بعد الفتح کی، یعنی فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، اس سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زمانہ مبارک تھا اسی کے ساتھ یہ بات خاص ہے، کیونکہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کر لیا تو اب کیا ہے؟ اب فتح مکہ کیا ہو گیا؟ اب فتح مکہ کے بعد اب مکہ کیا بن گیا؟ دار السلام بن گیا، لہذا اب ہجرت ختم ہو گئی۔ پہلے یہ دار السلام نہیں تھا، دار الکفر تھا، تو اس دار الکفر سے دار السلام کی طرف جو ہجرت تھی وہ اللہ رسول کی طرف ہجرت تھی۔ لیکن اب یہ چیز ختم، باقی ہجرت قیامت تک ہے، جہاد بھی قیامت تک ہے، ہجرت بھی قیامت تک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی۔ یعنی اب بھی اس طرح ہوگا کہ دار الکفر سے آپ دار السلام کی طرف جائیں، آپ کو ہجرت کا ثواب ملے گا، آپ کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے خوف کا جو مقام ہے اس کی طرف آپ ہجرت کریں، امن کی طرف، کہ جہاں پر آپ دین کے معاملات اچھے طریقے سے، اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اور یہ جو ہجرت ہے یہ قیامت کی صبح تک کیا ہوگی؟ جاری رہے گی۔ اچھا، ومن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ یہ جو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ مہاجر ام قیس اس شخص کو کہا جاتا تھا، ام قیس کی طرف اس نے ہجرت کی تھی ان کی خاطر، چونکہ اس طرح ہے نا کہ عرب جو تھے نا، عرب تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ اجمیوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے تھے، عربی جو خواتین ہوتی تھیں یہ اجمیوں کو نہیں دیتے تھے۔ تو چونکہ آقا علیہ السلام پھر اسلام لے کر آئے، پھر اسلام کے اندر یہ نسلی تفاخر مٹا دیا گیا، یعنی وہ اپنی کف کا انتہائی زیادہ خیال رکھتے تھے۔ تو اس طرح ہوا کہ پھر بہت سارے لوگوں نے یہاں سے ہجرت کیے اور مدینہ طیبہ کی طرف آئے کہ فلاں جو خواتین ہیں ان کے ساتھ ہمارا نکاح ہو جائے۔ تو غالباً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اسی کے پیش نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو آیا ہے نا کہ نیت المؤمن خیر من عمل، یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، کیونکہ جو عمل ہوتا ہے اس کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے اور نیت جو ہوتی ہے تو اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے نیت کا جو محل ہے نا وہ قلب ہے، اور قلب کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی معرفت کے لیے چنا، یعنی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ اسی قلب کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ چہرے کے بعد بدن کے اندر سب سے جو شریف جگہ ہے، اس چہرے کے بعد جو سب سے زیادہ شرف والا حصہ ہے بدن کے اندر وہ دل ہے، کیونکہ یہ معرفت الہیہ کا ظرف ہے، معرفت الہیہ کا مکان ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس جگہ کے اوپر اپنی معرفت رکھی ہے۔ تو نیت المؤمن خیر من عملی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ چونکہ نیت کا جو ڈیرہ ہے، نیت کا جو تعلق ہے وہ قلب کے ساتھ ہے، اور باقی جو آپ اعمال کرتے ہیں ان کا دیگر جو جوارح جو اعضاء ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے۔ لہٰذا اس لیے نیت کیا ہے مومن کی، اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ عمل کا دائرہ محدود ہوتا ہے، اور نیت جو اس کو ساتھ ملتی ہے تو اس عمل کو بہت اوپر تک لے کے چلی جاتی ہے، اور انسان بے حد اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لہٰذا نیت المؤمن خیر من عملی، ٹھیک ہے۔ باقی اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی تفصیل آپ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو لکھی ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے جو لکھی ہے، ملا علی قاری صاحب نے جو لکھی ہے، صاحب مرات المناجی نے جو لکھی ہے، باقی علماء محدثین نے جو کچھ لکھا ہے آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا چونکہ انشاءاللہ تعالی میں نے آگے بھی جا کے اور بھی گفتگو آپ سے کرنی ہے، تو میری کوشش یہ ہے کہ اب اس طرح ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوستو حدیث جبریل کی طرف۔ حدیث جبریل یاد رکھیں، جس طرح انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث پاک اہم ترین احادیث مبارکہ میں سے اور پوری دین کی اس کے اوپر بنیاد ہے، اسی طریقے سے یاد رکھیں یہ حدیث پاک جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں یہ بھی مہمات امور میں سے ہے، یعنی اہم ترین امور کے اوپر یہ مشتمل ہے، اور حدیث پاک جو مختلف احادیث مبارکہ ہیں ان میں سے اہم ترین یہ حدیث پاک ہے۔ اس کے جو راوی ہیں، یہ چونکہ کتاب الایمان پہلے آ گیا ہے اور یہ اس کی پہلی فصل کی پہلی حدیث ہے، لہٰذا یاد رکھیں کہ تھوڑا سا ایمان کے اوپر بھی ہم گفتگو کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ دیکھیں، یاد رکھیں ایمان شرع شریف کے اندر، یعنی شریعت کے اندر ایمان، یاد رکھیں کہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ جو کچھ لے کے آئے ہیں ان کو تسلیم کر لینا ایمان کہلاتا ہے۔ ان کو تسلیم کر لینا کیا کہتا ہے؟ ایمان کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہتا ہے۔ جو کچھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس لے کے آئے، ایک ہوتا ہے اجمال، یعنی اجمالی طور کے اوپر بندہ کہہ دے کہ جو کچھ ما جاء نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کے آئیں میں تسلیم کرتا ہوں، یہ ہے ایمان۔ اب آپ سمجھ گئے، اور یہ جو ایمان ہے یاد رکھیں یہ تصدیق قلبی سے عبارت ہے، یعنی دل کے ساتھ آپ اس کی تصدیق بھی کریں گے اور زبان سے اقرار بھی کریں گے۔ صرف کسی چیز کا یاد رکھیں پہچان لینا کافی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کو یقین تھا، کفار کے متعلق ان کے دلوں کو یقین تھا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا۔ یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نشانیاں، حضور علیہ السلام کی صفات اپنی کتابوں کے اندر پڑھ کر، حضور کے معجزات دیکھ کر مشرکین مکہ ان کو پکا یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے قرآن سن کے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ صرف کسی چیز کی پہچان کافی نہیں ہے، بلکہ پہچان کر اس کے اوپر آپ نے ایمان لانا ہے، یعنی پہچان کر تصدیق آپ نے کرنی ہے دل سے۔ ایمان کیا ہے؟ تصدیق قلبی سے عبارت ہے، اس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تصدیق قلبی سے عبارت ہے، یعنی دل کے اندر تصدیق کرنا۔ اب زبان سے اقرار، ظاہری سی بات ہے کہ زبان سے اقرار اس لیے کروایا جاتا ہے کہ دنیاوی احکام اس کے اوپر جاری ہوں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ دل کے اندر خفیہ تصدیق کر لیتا ہے، دیکھیں دل کے حالات تو کوئی نہیں جانتا نا، تنہا گھر کے اندر بیٹھ کر ٹھیک ہی کہتا ہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں رسول کو بھی مانتا ہوں، لیکن دنیا کے سامنے وہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے سامنے اقرار نہیں کرتا اپنے مسلمان ہونے کا۔ تو اب اس کے اوپر دنیاوی احکام کس طرح جاری ہوں گے؟ اس کو نماز کے لیے نہیں کہا جائے گا، دیگر جو اسلامی احکام ہے روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، دیگر جو ایک مسلمان مکلف کے اوپر جو باتیں آتی ہیں اس کے لیے نہیں کہا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے مر جائے گا مسلمانوں کے طریقے کے مطابق، اسلامی طریقے کے مطابق اس کا کفن دفن نہیں ہوگا، اس کی وراثت کے معاملات ہیں، اس کی بیوہ کی عدت کے یہ نہیں جاری ہوں گے۔ لہٰذا یہ تصدیق قلبی سے ایمان حاصل ہو جاتا ہے، عند اللہ وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ مومن نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ دنیاوی احکام، دنیاوی جو احکام ہوتے ہیں، دنیاوی احکام کے اجراء کے لیے زبان سے کہنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے علماء نے یہ قید لگائی ہے کہ ایمان عبارت ہے تصدیق قلبی سے، اور اس کے ساتھ اقرار باللسان بھی ضروری ہے، اقرار باللسان بھی ضروری ہے، تاکہ اس کے اوپر دنیاوی احکام جاری ہو سکیں، احکام کا، اسلامی احکام کا اجراء ہو سکے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو صرف تصدیق قلبی سے بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ زبان سے اقرار اس لیے ضروری ہے
تاکہ اس کے اوپر احکام جاری ہو سکے۔ اس کے بعد بعض محدثین کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے کہ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے ساتھ عمل بالجوارح کی قید بھی لگائی ہے، یعنی دل کے اندر تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور ہاتھوں کے اپنے جو اعضاء پارٹ آف باڈیز ہیں ان کے ساتھ اعمال کا بجا لانا، لیکن اس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، یہ ایک لفظی نزاع ہے، معال اور رزلٹ سب کا یہ ایک ہے۔ یعنی جنہوں نے یہ قید لگائی ہے اقرارم باللسان اور تصدیقم بالقلب کے ساتھ، آگے جا کر تم اس طرح کرو کہ اعمال بھی ضروری ہیں، تو اعمال ایمان کے اصل ایمان کے اندر داخل نہیں ہیں۔ تحقیق کیا ہے کہ اعمال اصل ایمان کے اندر داخل نہیں ہیں، اعمال تکمیل ایمان کے اندر داخل ہیں۔ یعنی کامل مومن وہ ہوتا ہے کہ جو تصدیق قلبی بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ چونکہ یہ آپ کے جو اعضاء ہوتے ہیں، اعمال جو وجود کے اندر آتے ہیں، سرزاد ہوتے ہیں، اعمال جو ایجاد ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ دل کا مظہر ہوتے ہیں، یعنی دل کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا اسی کے مطابق اعمال بجا لائے جاتے ہیں۔ تو ایک شخص کو کہا جائے گا نا کہ تیرے اندر اگر تصدیق ہوتی تو اللہ رسول کو مانتا تو اعمال بھی ضرور بجا لاتا۔ لیکن بہرحال یاد رکھیں یہ اعمال جو ہیں یہ ایمان کی تکمیل کے اندر داخل ہیں۔ جو بندہ ساتھ اعمال بھی اچھے بجا لاتا ہے وہ کامل مومن ہے، اور جو بندہ صرف تصدیق کرتا ہے یا زبان سے اقرار کرتا ہے اور اچھے اعمال نہیں کرتا تو اس کو کہا جاتا ہے یہ ناقص مومن ہے، یہ کامل مومن نہیں ہے۔ اولیاء اللہ جن کو کہا جاتا ہے نا کامل مومنین، اس طرح اس کیٹیگری کے اندر یہ فال نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک ناقص گناہگار مومن ہے۔ بہرحال صحابہ پاک کے جو افعال ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، قرآن اور سنت اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ گناہ انجام دینے والے افراد کو بھی مومن ہی گردانا کیا ہے، مسلمان ہی گردانا کیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، یہ بات آپ پکی ذہن کے اندر، ایمان کے باب کے اندر آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں۔ باقی اس طرح یاد رکھیں، ہم اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرے گا یا صغیرہ کرے گا، یہ اس کے، میں جس طرح آپ کو بتا چکا ہوں ایمان کی تعریف کے اندر، یہ اس کے کمال ایمان کے منافی تو ہے، اصل ایمان کے منافی نہیں ہے۔ جس طرح خوارج کہتے ہیں نا کہ صغیرہ یا کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرے ہیں معتزلہ، وہ کہتے ہیں کہ بندہ جس وقت کبیرہ گناہ کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کرنے کے بعد وہ بندہ ایمان سے تو نکل جاتا ہے لیکن کفر کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ یعنی انہوں نے اس کے درمیان بھی، یعنی ایمان اور کفر کے درمیان بھی ایک واسطہ رکھا ہے، یعنی ایمان سے تو وہ خارج ہو گیا، لیکن جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انکار نہیں پایا گیا، لہٰذا یہ کافر بھی نہیں ہوا، دار اسلام سے یہ خارج بھی نہیں ہوا۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ معتزلہ کا۔ خوارج کیا کہتے ہیں؟ خوارج یہ کہتے ہیں کہ بندہ ایمان کی وجہ، گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، اس کی وجہ سے دار اسلام سے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ بندہ گناہ کبیرہ سے، ایمان سے فارغ نہیں ہوتا، اس کے اصل ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، تصدیق قلبی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ فرق آتا ہے ایمان کے کمال کے اندر فرق آتا ہے کہ اس کو کہا جائے گا یہ کامل مومن نہیں ہے۔ اور جو جس طرح معتزلہ کہتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے۔ دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں ایک انسان کی، یا وہ مومن ہے یا وہ کافر ہے۔ اگر کافر ہے تو مومن نہیں ہے، مومن ہے تو کافر بھی نہیں۔ ہاں ایمان کے ساتھ یہ بات بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ تصدیق قلبی پائی جائے، اور پھر تصدیق قلبی کی جو ایمان ہے نا، ایمان اس کی نقیض نہ پائی جائے۔ یعنی جیسا مثال کے طور پر دیکھیں نا، کفریہ جو افعال ہیں، مثال کے طور پر زنار باندھنا، اسی طریقے سے وہ صلیب وغیرہ، دوسرا تیسرا اس قسم کی جو چیز بھی ہوتی ہے نا، وہ محدثین نے گنوائی ہیں، ٹھیک ہے؟ بت کو سجدہ کرنا، بت کا طواف کرنا، بت کے آگے ماتھا ٹیکنا، زنار باندھنا، صلیب وغیرہ، یہ سارے جو کفری افعال ہیں نا، یعنی جو کافروں کی وہ مذہبی روایات ہیں، وہ نہ پائی جائیں۔ یعنی دیکھیں نا، ادھر سے وہ ایمان کا اقرار بھی کرتا ہے، پھر ایمان کی نقیض خود بخود وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، ایمان کی نقیض وہ اٹھا لیتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس نے کیا کیا کہ اپنے ایمان کا خود ہی صفایا کر دیا۔ لہٰذا وہ چیز بھی اس سے نہ پائی، یعنی تصدیق قلبی تو پائی جائے، پھر جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی بنیادی جس کو ایمانیات کہا جاتا ہے، اس ایمانیات کی کوئی نقیض بھی نہ پائی جائے، یعنی ایمان کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے، پھر اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان رکھا ہے نا، اس کو اپنا معبود مان لیا، بس اب اسی کی ذات اقدس کے اوپر تم نے کیا کرنا ہے، اسی کے سامنے تم نے سجدہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ اچھا، میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کی یہ جو مکمل بے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ میں امید رکھتا ہوں۔ آگے دیکھیں،
یہ حدیث پاک کہ میں جلدی جلدی اس کو پڑھوں گا آپ کے سامنے، تاکہ میری کوشش یہ ہوگی کہ آج کی نشست کے اندر کم از کم یہ جو 4-5 روایات باقی ہیں اس کو ہم مکمل کر لیں۔ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، ایک دن ہم حضور کے ساتھ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اذا طلع علینا رجل، ایک شخص آیا ہمارے پاس، طلوع ہوا، ایک شخص طلوع ہوا، ہم پر نمودار ہوا، شدید و بیاض الثیاب، بہت ستھرے کپڑے تھے، شدید و سواد الشعر، بال بھی بڑے کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرف منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فسند رکبتیہ لا رکبتیہ، کہ ایک شخص تھا اچانک نمودار ہوا، بال بھی اس کے کالے تھے، کپڑے بھی سفید تھے، اشارہ اس طرف ہے کہ کوئی سفر کے آثار نہیں تھے اور ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے، یعنی اسی طرح ابھی نواد ہو کے جس طرح کوئی بندہ آتا ہے نا داخل، اس طرح مطلب صاف ستھرے۔ اچھا وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے اس طرح گھٹنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زانو مبارک سے اپنے وہ ملا کے، گھٹنا اب حضور کے زانو سے ملا کے، دونوں زانو آپ کے زانوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں کے اوپر رکھ دیے، ٹھیک ہے، فسند رکبتیہ لا رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، ٹھیک ہے، اپنی رانوں کے اوپر رکھ، یعنی جس طرح دیکھیں نا شاگرد اپنے استاد کے سامنے یا مرید اپنے پیر کے سامنے، جس طرح ایک ادب آداب کو جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس ادب آداب کے رشتے کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے اس طرح کیا۔ وقال یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہنے لگے اے محمد مصطفیٰ، اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اخبرنی عن الاسلام، ہمیں اسلام کی خبر دیں۔ قال ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا قال صدقت۔ ہائے ہائے ہائے، حضور علیہ السلام سے جس وقت اسلام کے متعلق سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا شہادت دینا، کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہے، کہ محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رہنا اور حج بیت اللہ کرنا استطاعت ہو تو، یعنی دیکھیں نا حج جس کے اوپر فرض ہے نا، وہ جو شرائط پائی جائیں تو حج۔ یہ حضور علیہ السلام نے جس وقت اسلام کے متعلق سوال کیا گیا حضور نے یہ بیان فرما دی، ٹھیک ہے، یعنی یاد رکھیں اسلام کا لغوی ظاہری انقیاد کو کہتے ہیں، تسلیم کرنے کو، ظاہری گردن رکھ دینے کو کہتے ہیں۔ باقی مومن اور مسلمان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی جو مسلمان ہوتا ہے وہی مومن بھی ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہی مسلمان بھی ہوتا ہے۔ البتہ بعض دفعہ اس طرح ضرور ہوتا ہے کہ بعض لوگ ڈر کے مارے اگر کلمہ پڑھ دیں نا، یعنی ظاہری انقیاد رکھتے ہیں تو ان کے اوپر مسلمانوں والے احکام ہی جاری ہوتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ تم یہ کہو کہ تم مسلمان ہو، مومن نہیں ہو، یعنی ایمان ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر راسخ نہیں ہوا۔ تو کیا مطلب؟ اب ظاہری طور کے اوپر کوئی کلمہ پڑھ لے، دل کے اندر تصدیق نہ پائی جائے، مسلمان ہی اس کو سمجھا جائے گا لیکن وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے فرق بھی کیا ہے کہ مومن اسلام جو ہے ظاہری انقیاد کو کہتے ہیں، ظاہری تسلیم کو کہتے ہیں، اپنی گردن رکھ دینے کو کہتے ہیں، اور مومن جو ہوتا ہے وہ باطنی تصدیق۔ تو اب جو باطنی تصدیق کرتا ہے نا، تو وہ باطنی تصدیق کے ساتھ جو یہ ظاہری اعمال بجا لاتا ہے تو وہ مومن مسلمان کہلاتا ہے۔ اس طرح ان کو مومن بھی کہا جائے گا، مسلمان بھی کہا جائے گا، لیکن بعض نے فرق بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ خاص معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ ہاں دلوں کے حال بس اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر یہ ظاہر کر دی جائے۔ ظاہری سی بات ہے حضور کا زمانہ تھا، قرآن اتر رہا تھا، وہی آ رہی تھی، تو اس وقت یہ چانسز موجود تھے کہ اسلام مسلمان اور مومن کا فرق کر دیا جائے، لیکن اب جو بندہ ظاہری انقیاد کرتا ہے یعنی کلمہ پڑھ لیتا ہے، ہم اس کو مومن مسلمان ہی کہیں گے، مومن کہیں گے، مسلمان کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ اس نے دل کے ساتھ تصدیق کی ہے۔ ہاں اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ایمان کی کسی نقیض کا وہ ارتکاب کرتا ہے، بت کو سجدہ کرتا ہے، بت کا طواف کرتا ہے، بت کے لیے نظر مانتا ہے، اسی طریقے کشکا لگاتا ہے، اسی طریقے سے سلیب لٹکاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے جن کو نقیض ہے ایمان، اگر وہ ان کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ پھر ہم اس کے کفر کا حکم لگائیں گے، تو نے یہ جو تیرا یہ جو فعل تھا کفریہ تھا، اس کا مطلب ہے تیرے دل کے اندر تصدیق نہیں تھی۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ بات آپ تو بہرحال اسلام کیا ہے؟ ظاہری انقیاد کو تسلیم کرنا، گردن رکھ دینا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کے بعد یہ جو ظاہری اعمال ہیں نا، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی، یعنی نماز روزہ وغیرہ اسلام کے جواب میں۔ اچھا پھر وہ کیا کہنے لگا؟ قال صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرما۔ فعجبنا، ہم حیران ہوئے۔ لم لہو یسألہ، سوال بھی کرتا ہے، وہ یصدقہ، اور کہتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان،
پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایمان کے متعلق بیان فرمائی، تو فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، تو اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھ اور اللہ کے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان رکھ، ورسولی اس کے رسولوں کے اوپر بھی ایمان رکھ، والیوم الآخر اس کے آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھ، وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ اور اللہ تعالیٰ کی اچھی بری تقدیر کے اوپر بھی ایمان رکھ۔ قال صدقت یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ دیکھیں ایمان کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا، ایمانیات گنوا دی، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، ملائکہ کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان اور آخرت کے اوپر ایمان، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان۔ اب آپ سمجھ گئے۔ اچھا یہاں پر میرے خیال میں کتبہ کا لفظ جو ہے نا، کتبہ کا یہ لفظ یہاں پر مس ہو گیا، فاخبرنی عن الایمان قال ملائکتہ، بہرحال چلو یہاں پر نہیں ہے، وہ کتبہ کا لفظ بھی یہاں پر ہونا چاہیے، دوسری روایت کے اندر ہے، یعنی اس حدیث پاک کو جو تھوڑے مطلب مختلف الفاظ کے ساتھ یہ آتی ہے نا کتبی، تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ایمانیات اس جگہ کے اوپر گنوا دی ہیں، اور انہی کو عقائد کہتے ہیں، بنیاد یہی ہے۔ اچھا باقی جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں شفاعت مصطفیٰ، قبر، حشر کے متعلق، اسی طریقے سے باقی جتنی بھی چیزیں، ان کو تشخصات کہہ سکتے ہیں، ان کو ایمان کے تقاضے کہہ سکتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو اہل سنت کی پہچان کہہ سکتے ہیں، ان کو ضمنی اشیاء آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ضمن کے اندر آ گئے، رسولوں کے ایمان کے ضمن کے اندر آ گئے، کتابوں کے ایمان کے ضمن، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ عقائد یہی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ 5 یا 6 جو چیزیں گنوائی ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، آخرت کے دن کے اوپر ایمان، اور اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان۔ دیکھیں تقدیر کا مشکل ترین مسئلہ ہے، لیکن یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، پکی ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ اگر یہ ہماری خواہشات کے تابع ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، جس طرح لوگ کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ بالکل کوئی خدا نہیں ہے، یہ خود بخود، اب اور خود بخود یہ نظام چل رہا ہوتا ہے، یاد رکھیں تو ایک دن بھی نہیں چل سکتا تھا کہ ہماری جو خواہشات ہیں اور ہمارے جو اعمال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے، ورنہ دنیا کا نظام تہس نہس ہو جاتا، دنیا کا نظام، اور نہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی کے اوپر سب کچھ چھوڑا ہے، ورنہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں یا دوسروں کے متعلق ہم جو کچھ چاہت رکھتے ہیں تو کیا خیال ہے سارے تباہ نہ ہو جائیں، پہلے ہمارے رشتہ دار تباہ ہوں، پھر اس کے بعد پڑوسی تباہ ہوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی حکمت کے بالغہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی جو مسلط ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جانتا ہے، اسی کے مطابق یہ کائنات جاری اور ساری ہے، اور اس کا ہم روز اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر ایک بے پناہ نظم پایا جاتا ہے۔ اس کائنات کے اندر یعنی مختلف جو اشیاء ہیں، درخت دیکھیں، مچھلیوں کو دیکھیں، اسی طریقے سے انسانی بدن کو دیکھیں، ہواؤں کو دیکھیں، فضاؤں کو دیکھیں، سورج، چاند، ان کے اندر بے پناہ نظم، جس وقت آپ اس کے اوپر تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کے اندر بے پناہ نظم پایا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر دلیل ہے، اور اس کے اوپر دلیل ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس چلانے والی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ میں تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا تمہاری ازواج کے اندر بھی اور اس کائنات کے اندر بھی، 18,000 جہان کے اندر بھی، تو اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے یہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا، اس کے اندر کیا حکمت ہے، ذرا سوچیں تو صحیح۔ یعنی ایک حکمت تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، حضور یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جب تک نہ چاہے، اور آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے وہ بڑی تکالیف کے اندر گزرے، لیکن انہوں نے صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر حضور کو یہ بات سنانا، یعنی آپ کا دل بھی مضبوط ہو۔ جو مکہ والے آپ کو پریشان کرتے ہیں، یہود و نصارہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، مشرکین مکہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، فرمایا ان سے دلگیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ دیکھیں جس وقت فرعون کو کہا گیا کہ اب اس طرح ہوگا کہ تیری، یہ حضرت ابراہیم ابن کثیر نے لکھا ہے قصص الانبیاء کے اندر، اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی تفسیر عثمانی کے اندر سورۃ القصص کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک سے یہ پیشن گوئی ہوئی تھی کہ اس مصر کی حکومت کو تباہ کرنے والا ایک آئے گا، اللہ تعالیٰ کا پیارا برگزیدہ ایک نوجوان لڑکا اس کے ہاتھوں۔ تو یہ اس کو کہا انہوں نے، نجومیوں نے اس کو بتایا ہوا تھا، اس نے اپنی تدبیریں چلنا شروع کی، اس نے کہا کہ چلو جی اب جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو قتل کرتے جاؤ۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، پھر اسی کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کی پرورش کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جس وقت تقدیر چلتی ہے نا، تقدیر کا وار چلتا ہے تو ساری تدبیریں یاد رکھیں فیل ہو جاتی ہیں،
ساری تدبیریں کیا ہو جاتی ہیں؟ فیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس بات کو آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ دنیا آپ کو دی ہے، دنیا بقدر ایفرٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طرح کریں، جو کچھ دنیا آپ کو ملی ہے اس کے مطابق آپ اپنے وسائل کو بروکار لائیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے وسائل کے اندر اثر رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس چاہے آگ گرمی کے بجائے ہمیں ٹھنڈک دینا شروع، یہ پیاس پانی پیتے ہیں پیاس بجھانے، اس کے اندر تاثیر ہے کہ یہ پیاس بجھا دیتی ہے، یہ پیاس بجھانے کی بجائے کیا کرے؟ پیاس بجھانے کی بجائے یہ کیا کرے؟ ہمارے اندر آگ لگا دے۔ تو یہ تاثیریں، اسباب بھی اللہ نے پیدا کی، اسباب کے اندر جو اثر اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رکھیں، ٹھیک ہے؟ باقی یہ بات خاص تقدیر کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حضور نبی پاک بے شمار روایات ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے جس وقت صحابہ پاک کو دیکھا کہ وہ تقدیر کے اندر بحث کر رہے ہیں تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، جس طرح آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے اوپر انار نچوڑ دیے گئے ہو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بے شمار اقوال آپ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، بڑا گہرا سمندر ہے، اس سے بچیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسی شخصیت فرماتی ہیں کہ اس تقدیر کے مسئلے نے مجھے تھکا دیا ہے۔ تو بہرحال تقدیر برحق کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی قدر کے جو لفظ ہیں حدیث قرآن سے بالکل ثابت ہیں، تقدیر برحق کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کائنات کو پیدا بھی کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کائنات کو چلا بھی رہے ہیں۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، جو کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ پہلے نے اللہ نے لکھ دیا یہ جہنمی ہے، پہلے سے اللہ نے لکھ دیا یہ جنتی، ہم کہاں پر جائیں گے؟ یاد رکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لکھے ہوئے کے پابند ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنے اختیار اور ارادے سے کرنا تھا اس کا معال اور اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے لکھا ہے۔ یعنی کسی بندے کا اللہ کے علم کے اندر جانمی ہونا، اس کا یہ کہ میں نے جو ان کے اوپر قد تبین الرشد من الغی، اللہ فہدیناہ النجدین، رسولوں کو میں بھیجوں گا، میں ان کے اوپر خبیث اور طیب جدا کر دوں گا، رشد اور ہدایت اور اسی طریقے سے طغیانی گمراہ یہ میں بالکل جدا راستے بالکل واضح کر دوں گا، راستوں کو ہدایت ان کو دے دوں گا، اس کے باوجود بھی ان کو اختیار جو میں عطا کروں گا، اس اختیار کے باوجود یہ کفر کے راستے کے اوپر چلیں گے اور یہ جہنم کے اندر جائیں گے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ بندہ ہے میرا، اس بندے کے پاس جس وقت ہدایت پہنچے گی اس کو قبول کرے گا، یعنی جو ہدایت قبول نہیں کرتا اس کی اپنی سرکشی ہوتی ہے، اس کی اپنا طغیان ہوتا ہے، وہ ہدایت کا طالب ہی نہیں ہوتا، وہ حق سے انحراف کرنے والا ہوتا ہے، وہ گمراہی کا طالب ہوتا ہے، وہ اسی راستے کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اور جو حق کا طالب ہوتا ہے کہ جو ہی میرے پاس یہ بات کوئی ہدایت پہنچے گی یا دلیل میرے اوپر واضح ہو جائے گی میں تسلیم کر لوں گا، سرکشی نہیں ہوتی، وہ حق کو ٹھکراتا نہیں ہے، دلائل کو ٹھکراتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی بے ادبیاں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف لاتے ہیں ان کی بات کو سنتا ہے، ان کے اندر بغاوت سرکشی نہیں ہوتی، وہ فوراً ہدایت قبول کر لیتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ تو یہ تقدیر کا فلسفہ، ٹھیک ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو کچھ لکھا ہے تو وہ ہے ہم نے جو کچھ اپنے ارادے اور اختیار سے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمانیات، یعنی جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے سوال ہوا اسلام کے متعلق تو حضور نے ظاہری اعمال گنوا دیے، اور جس وقت حضور سے ایمان کے متعلق سوال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ایمانیات گنوا دیے، یعنی جو تصدیق قلبی، یعنی ان کے اوپر ایمان رکھنا ہے آپ نے۔ اچھا، قال فاخبرنی عن الاحسان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا پھر سوال کیا، فاخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں احسان کے متعلق بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ احسان کی تعریف کیا حضور نے فرمائی کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ وہ تیرے سامنے ہے۔ اچھا جی، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسا نہیں ہو سکتا یعنی اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ، یعنی ہونا تو اسی طرح چاہیے، یا پھر اس طرح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، بات ایک ہی ہے۔ بات کیا ہے؟ بات ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اپنے سامنے دیکھ، یہ اسی کو احسان سے تعبیر کیا آقا علیہ السلام۔ احسان کی کیا تعریف ہے؟ احسان کی یہ تعریف ہے، وہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا کہ لا جناح علیکم فیما آتا ہے اذا اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، یہ 7واں پارہ جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے، یعنی ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو کسی کام کو ٹھیک ٹھیک پورا ادا کرتے ہیں، یعنی پورے آداب کے ساتھ، پوری رعایت کے ساتھ۔ یعنی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھتے ہو نا، پھر یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ یہ نماز میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، یا عبادت میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہو، اس کی خوشنودی کے لیے یہ ایمان بھی رکھتے ہو کہ وہ ساری کائنات کو چلانے والا مدبر میرا رازق میرا خالق ہے، تو ظاہری سی بات ہے پھر اس کی جس وقت آپ عبادت کریں گے
تو پورے آداب کے ساتھ، پوری رو رعایت کے ساتھ، تو پوری رو رعایت کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوف خشیت دل کے اندر رکھتے ہوئے جو لوگ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ نے جن کو حکم دیا ان کو محسن کہا جاتا ہے، وہ محسنین ہوتے ہیں، وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ باقی اس کے ضمن کے اندر محدثین نے احسان کی ایک تعریف، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی ایک پوری ایک تعبیر بیان کی ہے تصوف کی، یعنی اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا، اس سے مراد ہے یعنی اس کے لیے پھر مراقبے کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو سامنے دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھنا، اس کے اوپر انہوں نے پوری ایک تصوف کی بنیاد رکھ دی ہے۔ بہرحال کوئی نہیں، ان کا جو نقطہ نظر ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، مجھے جو سمجھ آئی اس حدیث پاک سے میں نے آپ کے سامنے کہ یہاں پر وہ بات مراد نہیں ہے جو محدثین نے سمجھی ہے، بلکہ یہاں پر کیا مراد ہے کہ محسنین احسان کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے وجہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے اس کی خوشنودی کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، تو وہ کام کو ٹھیک ٹھیک کرنے والے اور پورا پورا کرنے والے۔ احسان کا یہ مطلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح عبادت کرو کہ اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، یعنی تمہاری عبادت اس مشاہدے کے ساتھ تمہاری عبادت ہونی چاہیے، اور اسی کے اوپر پوری تصوف کی بنیاد کھڑی ہے۔ بہرحال محدث دہلوی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے آپ بے شک اشۃ اللمحات کے اندر پڑھ لیں، آگے وقت اگر باقی بچا تو انشاءاللہ تعالی میں بھی تھوڑی تفصیل بیان کر دوں گا۔ اچھا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ٹھیک ہے، یعنی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا خوف رکھتے ہوئے، اس کو اپنے سامنے جانتے ہوئے کہ میرے اعمال سے، میرے افعال سے میرا رب کیا ہے، میری دلی کیفیات سے میرا رب واقف ہے۔ اچھا جی، قال فأخبرنی عن الساعة، یا رسول اللہ قیامت کے متعلق۔ اچھا، قال بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، فرمایا جو کچھ قیامت کے متعلق تمہیں معلوم ہے وہی مجھے بھی معلوم ہے، جو کچھ قیامت کے متعلق معلوم ہے تمہیں وہی مجھے کیا مطلب، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس قیامت کے علم کو افشاں کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا ہے، یعنی اس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو قیامت کا علم عطا نہ فرمایا ہو۔ ساتھ اس کو اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ اچانک آئے گی، تو وہ اچانک کی جو گھڑی ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس کا علم دے دیا ہو، اس کا علم حضور کو دے دیا ہو، تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے، یعنی اس علم کو افشا نہیں کیا جا سکتا، یا یہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس ہے۔ اچھا، قال فأخبرنی عن اماراتها، پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر چلو ان کی نشانیاں بتا دیں۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، فرمایا کہ اس کی علامتوں میں سے یہ کہ لونڈی اپنے مالک اور مربی کو جنم دے گی، لونڈی اپنے مالک اور مربی کو، یعنی لونڈیاں کیا کریں گی، اپنے مالکوں کو جنم دیں گی، لونڈیاں کیا کریں گی، اپنے مالکوں کو جنم دے گی۔ دیکھیں محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اس کی عبارت کہتے ہیں کہ اس کی عبارت کی تعویل اور بیان میں شارحین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی، اور لونڈیوں سے پیدا ہونے والوں کی حیثیت اپنے باپوں کی نسبت سے اپنی ماں کے لیے مولا اور سردار اور مالک کی طرح ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے لونڈیاں پیدا کریں گی تو اب وہ کیا ہوں گے، مالک ہوں گے، اپنے باپ کے تابع ہوں گے، لہٰذا ایک قسم کی ان کی مائیں جو ہوں گی ان کی لونڈیاں ہوں گی، ان کی مائیں جو ہوں گی ان کی لونڈیاں ہوں گی۔ یا اس اعتبار سے کہ آدمی کا مال اور متاع، سمجھ گئے نا آپ اس بات کو کہ لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی اور لونڈیوں سے پیدا ہونے والوں کی حیثیت اپنے باپوں کی نسبت سے اپنے ماں کے لیے مولا، سردار اور مالک کی طرح ہوگی، گویا کہ وہ اپنی ماؤں کے کیا ہوں گے، مالک ہوں گے۔ یا اس اعتبار سے کہ آدمی کا مال و متاع موت کے بعد اولاد کے قبضہ اور ملک کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی باپ مر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری دولت اس زمانے کے اندر ہوں گی، اور دولتوں کے جو مالک ہیں وہ گھر کے لڑکے بن جائیں گے، تو وہ اپنے ماؤں کے اوپر کیا کریں گے، حکم چلائیں گے، گویا کہ ان کی لونڈیاں ہوں گی۔ اچھا، اور یا اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ نافرمانی اس حد تک بڑھ جائے گی، نافرمانی اس حد تک بڑھ جائے گی کہ لوگ اپنی ماؤں سے لونڈیوں جیسا سلوک کریں گے، لوگ اپنی ماؤں سے لونڈیوں جیسا سلوک کریں گے، اللہ اکبر، نوکرانیوں جیسا سلوک کریں گے، اور وہ خود اپنے آپ کو مالک اور اپنے آقا سمجھیں گے۔ اچھا، اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ عورتیں بادشاہوں اور عمراء کو جنم دیں گی، عورتیں بادشاہوں کو اور عمراء کو جنم دیں گی، اور وہ عورتیں ان کی رعایا کے اندر شامل ہوں گی۔ اب ایک لڑکی ایک بیٹا پیدا کرتی ہے
ٹھیک ہے، اپنے مالک کے لیے یا اپنے خاوند کے لیے، اس کی جائیداد کا وارث، اس کی حکومت کا وارث، تو اب وہ جس وقت حکومت کے تختے کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے، صدر بن جاتا ہے، وزیر اعظم، کچھ بھی بنتا ہے، تو مائیں کیا ہوتی ہیں؟ ان کی رعایا کے اندر ہی ہوتی ہیں، اور وہ عمراء اور بادشاہ ان کے سرپرست اور مربی اور حاکم ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی بھی آخری زمانے میں پوری ہو چکی، خصوصاً خلفائے بنو عباس کے دور میں اور دوسرے دور حکومت میں اور دوسرے رؤساء اور اکابر کے زمانہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی آپ سمجھ گئے نا کہ قال ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈیاں جنیں گی اپنے مالکوں کو، لونڈیاں جنیں گی اپنے مالکوں کو۔ جاوید غامدی صاحب کا یہاں پر نظریہ وہ یہ فرماتے ہیں اس مقام کے اوپر کہ یہ غلامی کی ختمیت کی طرف اشارہ ہے، کہ غلامی کا دور ختم ہونے والا ہے، غلامی کا دور کیا ہونے والا ہے؟ ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال انہوں نے جو تفصیل بیان کی آپ خود سن سکتے ہیں، نیٹ کے اوپر موجود ہے، ان کی کتاب بھی آپ پڑھیں، میزان کو آپ پڑھیں، باقی دیگر جو ان کی کتب ہے آپ ان کا مطالعہ کریں، جو کچھ انہوں نے تفصیل لکھی ہے۔ بہرحال اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ اس طرف اشارہ ہو کہ یہ جو غلامی کا دور ہے، یہ غلامی کے دور کے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے، بالکل یہ ٹھیک ہے۔ وَأَن تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، اور تم دیکھو گے کہ برہنہ پاؤں، ننگے پاؤں والے، اچھا جی، برہنہ جسم والے، بکریاں چرانے والے، ان تر الخفاة العراة العالة رعاء الشاء، بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، ٹھیک ہے، بکریاں چرانے والے، تنگ دست لوگوں کی مالی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ مکانات کی تعمیر میں، فی البنیان، مکانات کی تعمیر میں فخر اور تکبر کی طور کے اوپر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی یہ جو غریب، مسکین، کمزور قسم کے جو لوگ ہیں، بکریاں چرانے والے، جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر فخر کریں گے۔ عربوں کی حالت آپ دیکھ لیں کہ جو سوانح عمریہ جن لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے آج سے تقریباً 100 سال قبل، کہ ان کی حالت کیا تھی اور اب ان کی حالت دیکھیں کہ ان کی حالت کیا ہے، کس طرح وہ ترقیاں کر گئے اور بلڈنگوں کے اندر۔ اور بھی محدثین نے یہاں پر بہت کچھ اس کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ ذلیل قسم کے جو لوگ ہوں گے، کمزور قسم کے جو لوگ ہوں گے، وہ حکمران بن جائیں گے، عزت والوں کو ذلیل کیا جائے گا، اور جو ذلیل لوگ ہیں وہ عزت والے بن جائیں گے، کوٹھیوں کے اندر، محلوں کے اندر وہ عیش کریں گے۔ اور یہ دونوں چیزیں بالکل آپ کے سامنے، یعنی دیکھیں نا، لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنیں گی، وہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ لونڈیوں نے کیا کیا، بڑے بڑے عمراء اور رؤساء پیدا کیے ہیں۔ خلفائے بنو عباس کی تاریخ آپ پڑھیں، بنو امیہ کی تاریخ اور دیگر سلاطین کی تاریخ آپ پڑھیں کہ ان کی ماؤں کا تعلق کیا تھا، یعنی ان کے ماؤں کا جو تعلق تھا وہ غلامی والا تھا۔ اور اسی طریقے سے اگر اس حدیث پاک کا، یعنی اس حدیث پاک کے اس ٹکڑے کا یہ معنی کیا جائے کہ لوگ اس طرح کریں گے، سلوک کریں گے اپنی ماؤں سے لونڈیوں والا، وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اور وہ جو مشہور معنی ہے کہ لونڈیوں کی کثرت ہوگی، وہ بات بھی بالکل آپ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد بھی۔ تو یہ، اور دوسرا یہ جو ننگے پاؤں والے لوگ آج بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر عیش کرتے ہیں، عیش و عشرت کے ساتھ یہ زندگی گزار ہیں، یہ بات بھی بالکل آپ کے سامنے۔ قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم۔ یہ صحابہ پاک کا ادب تھا، ٹھیک ہے، یہ صحابہ پاک کا کیا تھا؟ ادب تھا۔ یعنی اس کے جانے، یعنی وہ شخص چلا گیا نا، حضرت عمر فرماتے ہیں، تو اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک خاموشی رہی، پھر حضور نے مجھے خود ہی فرمایا کہ عمر تم جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فانه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے، جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اچھا، رواہ مسلم ورواہ ابو ہریرہ مع اختلاف وفی اذا رأیت الخفاة العراة ثم بکم ملوک الارض فی حمس لا یعلمہن الا اللہ ثم قرأ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، یہ جو آیت کریمہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو روایت ہے، تو اس کے اندر یہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہاں پر اس طرح نے اس کی شرح کے اندر جو ہے تو محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو آتا ہے نا کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن والے لوگ تو یہ اس طرح کریں گے، کہ بکریاں چرانے والے لوگ یہ اس طرح کریں گے کہ محلوں کے اندر فخر کریں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ اے مخاطب، تو دیکھے گا
کہ ننگے پاؤں ننگے جسم تم دست بکریاں چرانے والوں کو یعنی فقیر بے نوا لوگوں کو اس حالت اور اس کیفیت کے اندر پائے گا کہ مکانات تعمیر کریں گے، یعنی محتاج اور جنگلات میں رہنے والے جو فقر و فاقہ کے اندر رہتے تھے، بیڑ بکریاں چراتے تھے، اور یہ ایر الب کے نزدیک یہ ایک قسم کا معمولی قسم کا مال ہی ہوتا تھا، ایسے لوگ معزز حیثیت اختیار کر لیں گے، شہروں میں سکونت پذیر ہو جائیں گے، اونچے اونچے محلات میں فخر کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر تکبر کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے۔ یہ حالت جہاں کی بے انتظامی اور خلل کا موجب بنے گی۔ ظاہر سی بات ہے کمینے لوگ اوپر آ جائیں تو خلل تو پڑتا ہے، کیونکہ اس طرح رذیل گھٹیا اور جاہل لوگوں کی عزت اور عظمت ہوگی، اور بلند مرتبہ لوگ اور اکابر علماء کی اہانت کا یہ بات سبب بنتی ہے۔ اس لیے ذوالقرنین کے متعلق آتا ہے، ذوالقرنین کے متعلق ہی آتا ہے۔ چلو اذان مل جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق، یعنی ننگے پاؤں ننگے بدن والے بکریاں چرانے والے جو ایک معمولی سا کام ہے، یہ لوگ محلات کے اندر عیش کریں گے، اور اب یہ چیز دنیا کے معمولات کے اندر، دنیا کے جو معاملات ہیں، دنیا کے جو امور ہیں، ان امور کے اندر یہ بات خلل کا باعث ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نچلے درجے کے کمینے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، رذیل اور گھٹیا قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جس وقت یہ بلندیوں کے اوپر آ جائیں گے تو یہ علماء صلحاء نیک لوگ معزز لوگ عزت والے لوگ ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ اہانت کا سبب ہوگا، ان کی تحقیر کا سبب ہوگا۔ اور اس زمانے کے اندر آپ بالکل کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ستھری نافرمانیاں کرتے ہیں، عقیر پیشے اختیار کرنے والے، ان کے باپ دادا عقیر پیشے اختیار کرنے والے لوگ تھے، اور نہ ان کے پاس تعلیم، نہ کچھ ان کا علم، نہ کچھ ان کا اخلاق، تو وہ آپ اس طرح کریں کہ آ کر حکومتی عہدوں کے اوپر وہ لوگ بیٹھ گئے، اور اس طرح کرتے ہیں کہ جو معزز لوگ ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ ایک ایک گھنٹہ جا کر ایک معمولی سا کلرک ہوتا ہے، اس کے سامنے معزز سفید ریش شہر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، اپنا اس کا کام ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے میرا کمپیوٹر کام نہیں کر رہا، کبھی اپنی ٹانگیں ٹیبل کے اوپر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ کمینے لوگ جس وقت اوپر آ جاتے ہیں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے ذوالقرنین جو بادشاہ تھا نا، ذوالقرنین بادشاہ نے، محدث دہلوی صاحب نے لکھا ہے عشرۃ اللمعات کے اندر کہ ذوالقرنین بادشاہ اس نے اس طرح کیا تھا، یہ دروازہ آگے کر دیں، ذوالقرنین بادشاہ نے اس طرح کیا تھا کہ جو بندہ جس لائق تھا اس کو وہی پیشہ اختیار کرنے دیا جاتا تھا، یعنی تیرے باپ دادا کا جو کام ہے نا، جوتیاں گانٹنا، وہی کام کر۔ وہ اس طرح کرتے تھے، آٹا پیستے تھے، تم وہی، یعنی ان کو اپنے جو کچھ ان کے آباء و اجداد کے پیشے تھے ان کو دوسری طرف نہیں آنے دیا، یعنی تم لوگ اس طرح کرو کہ یہاں پر آ کر حکومت کا کاروبار سنبھال لو، تم لوگ دین کے پیشوا بن جاؤ۔ آج دین کے اندر اور دین کی بدنامی کا باعث بنے ہی اس لیے نا کہ جو لوگ جن کا ظاہری سی بات ہے کہ نہ کچھ عصب نسب تھا ان کا، نہ کچھ دیگر ان کی کچھ ایسا کچھ ان کے اندر صفات پائی جاتی تھیں، وہ بھوک کی وجہ سے، بھوک تھی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مدرسوں کو غنیمت سمجھا، اس کے اندر داخل ہوئے، 2 لفظ پڑھ کے آج علماء کے اوپر ان کی 10 گز لمبی زبان ہے۔ تو آج بھی اسی طرح ہی کرنا چاہیے۔ اور پرانے علماء، مجھے اپنے استاذوں نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ پرانے جو علماء تھے وہ کوئی آتا تھا پڑھنے کے لیے، اسے پوچھتے تھے کہ تیرا باپ دادا کیا کام کرتے ہیں، واقعی اس کے اندر کچھ اندر دیکھتے تھے، فذکر ان نفعت الذکر فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس کے اندر واقعی کچھ اندر صلاحیت موجود ہوتی تھی تو کہتے تھے پڑھو، اگر نہیں ہوتی تھی تو کہتے ہیں جو تیرے باپ دادا کا کام ہے تو یہی کر۔ ایسے لوگ پھر دین کی بدنامی کا بعد میں جا کے باعث بنتے ہیں، اور آج دیکھ لیں یہی صورتحال ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے بدبخت اور بے عقل لوگ سب سے زیادہ دولت مند اور خوشحال نہ ہوں۔ یہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے عشرۃ اللمعات کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے
کہ قیامت کی علامات میں سے یہ کہ نیک پست اور ذلیل سمجھے جائیں گے اور برے لوگ بلند اور غالب ہو جائیں گے۔ یہ دو روایتیں بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں، اور یہ پورا اس کو آپ کرائٹیریا، ایک سٹینڈرڈ معیار بنا لیں کسی چیز کو پرکھنے کا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ باقی آخر کے اندر پھر کیا آتا ہے؟ یہ جبریل آئے تھے تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو دین اس کے مجموعے، یعنی اسلام، ایمان اور احسان کے مجموعے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے دین فرمایا۔ فروعات کے مجموعے کو یاد رکھے فقہ کہا جاتا ہے یا شریعت کہا جاتا ہے، اور اصول کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے۔ اصول کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کے بنیادی اصول بھی یہاں پر آ گئے، اسی طریقے سے احسان جو بنیاد دین کی وہ بھی اس کے اندر آ گئے، ایمانیات بھی آ گئے۔ ان سب کے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے دین کا اطلاق کیا کہ یہ جبریل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اچھا، اب ایک روایت مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس طرح کرتے ہیں کہ یہ چلو 2-3 ہو جائے، بس 5-1 منٹ صبر کریں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ اگلی جو روایت حضرت ابن عمر سے یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی، یعنی اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس عمارت کے 5 ستون ہیں، اس عمارت کے 5 ستون ہیں۔ پہلا شہادت کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ معبود برحق ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا، یعنی یہ اسلام کے 5 ستون ہیں۔ ان میں سے ایک کو بھی گرا دیا جائے تو اسلام کی عمارت کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتی ہے۔ بات سادی سی بات یا ذہن کے اندر رکھیں۔ دوسرا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الایمان بضع و سبعون شعبہ، فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، افضل ترین شاخ ایمان کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، اور اس کی ادنا شاخ سب سے نچلی شاخ کون سی ہے؟ کہ راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی کیا ہے؟ حیا بھی کیا ہے؟ ایمان کا شعبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان کی 70 اور یعنی 70 سے زائد ایمان کی کیا ہیں؟ شاخیں ہیں۔ یعنی 70 سے زائد شاخوں سے کیا مراد ہے؟ کہ ایمان کی بہت ساری شاخیں، یہاں پر 70 کے عدد سے کثرت مراد ہے، یعنی بہت ساری ایمان کی شاخیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے خود ہی اس کی سب سے بلند شاخ یعنی کلمہ طیبہ، شہادت دینا، اس کو بیان فرما، اور ادنا شاخ کو بھی بیان فرمایا کہ ادنا شاخ کیا؟ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے کیا کرنا؟ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یاد رکھیں کہ ایمان کے جو مختلف شعبے ہیں ان کو آپ شمار کبھی بھی نہیں کر سکتے، یعنی یہاں پر 70 کا جو عدد آیا نا، تو 70 کے عدد سے یہی مراد ہے۔ کیا 70 کے عدد سے کیا؟ یعنی بہت سارے شعبے ہیں، تو بہت سارے شعبے، اور اصل یعنی بنیاد ایک شعبے کے اوپر ہے جس کی طرف سارے شعبے رجوع کرتے ہیں، یعنی ایک اصل ہے جس کی طرف ساری شاخیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ رجوع کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کمال علمی اور عملی کی تحصیل کے ذریعے دنیا اور آخرت میں تکمیل نفس اور تحصیل شہادت، اور یہ تکمیل اور شہادت اعتقاد میں صحت اور عمل میں استقامت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ بس سب سے یعنی ایمان کی جتنی بھی شاخ ہیں نا، سب یہاں پر آ کے رجوع کرتی ہیں کہ کمال حاصل کرنا علم کے اندر اور عمل کے اندر، کمال حاصل کرنا، اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنا، اپنے نفس کو مکمل کرنا۔ اور یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ اعتقاد آپ کے ٹھیک ہوں، اعتقاد کے اندر صحت ہو، اعتقاد کے اندر کسی قسم کی، عقائد کے اندر کسی قسم کا معمولی سا شبہ بھی نہ ہو، اور جو آپ نیک عمل کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہو؟ استقامت ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر استقامت دکھائی، ایمان لے آئے، پھر اس کے اوپر کیا کیا؟ استقامت دکھائی۔ بس اسی کی طرف ایمان کی ساری شاخیں رجوع کرتی ہیں، ایمان کی ساری شاخیں اسی کی طرف کیا کرتی ہیں؟ لوٹ کے آتی ہیں۔
اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر میں ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار فرما۔ یہ کیا ہے؟ افضل ترین شاخ ہے۔ اور حضور نے ادنا بھی بیان فرمائی، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سب شاخیں اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ ادنا کون سی ہے؟ کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یعنی ایک تو تکلیف دہ چیز راستے کے اندر پڑی ہوئی اس کو ہٹا دینا، اور اس سے یہ مراد ہے کہ تکلیف دہ چیز کسی کے راستے کے اندر، یعنی ہٹانے سے مراد ہے وہ پھینکے ہی نہیں، وہ کیا کریں؟ پھینکیں ہی نہیں۔ اچھا، اگر سرے سے راستے میں کوئی چیز گرائی ہی نہ جائے تو یہ بھی دور کرنے کے حکم میں، بلکہ حدیث سے مراد ہی یہی ہے، بس صرف آخری حدیث پاک رہ گئی، حدیث پاک سے مراد ہی یہی ہے کہ کسی کو بھی ناحق تکلیف اور اذیت نہ پہنچائی جائے۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ کا یہ ارشاد ترک وجود اور ترک دعوی ہستی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دعوی ہستی ہی تمام شروع اور تمام قباحتیں جو ان کی بنیاد ہے، کہ دعوی ہستی یعنی مجھ سے کسی کو تکلیف، اپنے وجود کو ہی ختم کر دے، اپنے وجود کا دعوی ہی چھوڑ دے، کیونکہ میں کسی کو تکلیف دوں گا، میں کسی کے راستے کے اندر تکلیف دہ چیز گراؤں گا تو میں درمیان کے اندر آ گئی نا، اپنی ہستی ہی مٹا دے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں، اپنی ہستی کا جو دعویٰ اس کو ترک کر دے، کیونکہ یہ تمام شرور کی بنیاد ہے۔ تو اس حدیث پاک کی طرف، اس حدیث پاک کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ ہے حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اپنی ہستی کو ہی ختم کر دے۔ جب آپ اپنی ہستی کو ختم کر دیں گے تو کیا کسی کے راستے کے اندر کوئی چیز آپ گرائیں گے؟ یعنی گری ہوئی چیز تو تب اٹھائی جاتی ہے جب پہلے گرائی جائے، تو گرائی ہی نہ جائے، اصل بات یہی، اصل چیز اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب گرائی ہی نہ جائے تو اس کا رزلٹ اور مال کیا ہے؟ کہ آپ اپنی ہستی سے ہی دستبردار ہو جائیں، صرف اور صرف آپ اللہ تعالیٰ کے رنگ کے اندر جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکام کے ساتھ آپ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر زندہ ہے۔ اور والحیاء شعبۃ من الایمان، ممنوع اور ناشائستہ کاموں کے ارتکاب سے شرم و حیا کرنا ایمان کے شعبوں میں سے سب سے عظیم شعبہ ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس نے یہ خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ ایمان کے شعبے میں سے یہ عظیم ترین شعبہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خصوصیت اور اس کی اہمیت کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اس کو الگ بیان فرمایا۔ تو حیا یاد رکھیں لغت کے اندر تغیر، انکساری اور شائستگی کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ تغیر، وہ شائستگی، وہ نرمی کہ جو انسان کو عیب والے جو کام ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیے، اس کے ارتکاب کے وقت جو ایک خاص کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ وہ برے کام کرنے سے پھر وہ حیا کیا بن جاتی ہے؟ وہ کیفیت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حیا ایک ایسی حالت کا نام ہے، حیا ایک ایسی حالت کا نام ہے جو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنے اور پھر اس کے شکر میں کوتاہی کے احساس سے بندے پر طاری ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرف بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے اور دوسری طرف اپنے شکر کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تو نعمتیں وراء الورا ہیں، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں میں ان کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ جب شمار، اور میرا جو شکر ہے یہ تو اس کی تو ایک حد ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ تو بس یہ کیفیت جس وقت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور اس کا سر جھک جاتا ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ تو حدیث پاک تو میں نے چوتھی اور پانچویں بھی آپ کے سامنے بیان کرنی تھی۔ بہرحال چلو، اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اگر زندگی باقی رہی میں دیکھوں گا کہ یہ اگر پہلے سے نہیں پڑھی ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی دوبارہ عرض کر دوں گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا